فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انداز تربیت ویسا ہی جو ہے وہ اختیار فرمایا ہے جیسے اپنی حقیقی اولاد کا فرمایا ہے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ربیب ہیں، سرکار کے پروردہ۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، مشائخ کے لیے لکھا جاتا ہے پروردہ آغوش ولایت۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، پروان چڑھانا اور کسی کو بڑا کرنا۔ پروردہ آغوش ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جسوں نے بچپن گزارا ہے تو اولیاء کی جھولی میں بیٹھ کر گزارا ہے، اللہ کے مقربین کی نگاہوں میں گزارا ہے، انہیں کہا جاتا ہے پروردہ آغوش ولایت۔ آغوش گود کو کہا جاتا ہے، ولایت اولیاء کو کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ تو سنا ہوگا آپ نے کہ کسی کے لیے، کسی بڑے شیخ کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جائے پروردہ آغوش ولایت، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جن کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ پروردہ آغوش نبوت ذات والا صفات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ریاض الصالحین وغیرہ میں کتاب و ادب الطعام میں روایت موجود ہے، سیاح کی روایت۔ یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھا اور خود اسی برتن میں کھا رہا تھا جس برتن سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی یہاں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب موضوع ہمارا ہے اولاد کی تربیت تو یہ تربیت کا پہلا پہلو ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کھلا رہے ہیں ساتھ بٹھا کر، کمرے میں دے دیا جائے، الگ اجرے میں دے دیا جائے، جہاں ہے وہیں پہنچا دیا جائے، یہ نبوی اسوہ نہیں ہے۔ نبوی اسوہ یہ ہے کہ اولاد کو اگر کھلانا بھی ہو تو ساتھ پہلو میں بٹھا کر کھلایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا تھا، میری عمر چھوٹی تھی تو میرا ہاتھ پورے برتن میں گردش کرتا تھا، یہاں گیا وہاں گیا، یہاں سے لیا یہاں سے لیا، یعنی کھانا ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ ہاتھ دائیں بائیں جاتا، لیکن وہ بچپن کی ایک کیفیت ہے۔ تو سیدنا عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے لڑکے، یہ حضور کے مخاطب کرنے کا انداز تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پڑھیے، آپ جہاں نصیحت فرماتے ہیں یا غلام کہہ کر نصیحت فرماتے ہیں۔ اوے کاکے، ہم نے مشائخ کو دیکھا ہے، بزرگوں کو، اساتذہ کو دیکھا ہے، وہ شاگرد کو کبھی مخاطب کرے تو کہتے ہیں کاکا گال سن بھائی، کاکا۔ بظاہر سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ تو عربی زبان میں ویسے ملاطفت کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے کسی سے اظہار شفقت مقصود ہو تو اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ موجود سامنے ٹھیک عمر کا بندہ ہوتا ہے، اس کو کہا کاکا گال سن بھائی، استاد بلا لیتے ہیں ایسے، تو وہاں یہ یعنی اس کا بچپن یا کم عمر بتانا مقصد نہیں ہوتا، یہ بلکہ اس کے ساتھ شفقت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یا غلام، اے بیٹے، یہ تربیت کا انداز ہے۔ اے لڑکے، فرمایا بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ۔ روایت مکمل، روایت مکمل۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تربیت کا یہ انداز تھا، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھایا، یہ کہہ کر سمجھایا جیسے سمجھایا ہے۔ تو حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نہ تو یہ چاہیے تھا، بھئی چھوٹی سی بات ہے سرکار کا اتنا فرمانا کہ لڑکے اپنے سامنے سے کھا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا اور دائیں ہاتھ سے کھا، یہ اتنی بات ہے نا۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھلا دیتے، گزارش سمجھ رہی آپ؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، اتنا ہی تو فرمایا ہے نا، بھئی دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا، بسم اللہ پڑھ کے کھا، بھئی اتنی سی بات ہے تو آپ فراموش کر دیتے، نظر انداز کر دیتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے چونکہ نمونہ کامل بنایا ہے تو اس کامل نمونے کو محفوظ بھی فرمایا ہے۔ اگرچہ بچپنے کی کیفیت میں یہ بات آئی، لیکن حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بتایا کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ حضور اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں تو آؤ میں بتاتا ہوں، ایسے حضور نے میری کھانے پلانے کے بارے میں تربیت فرمائی۔ یہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اسوہ ہے۔ گرامی قدر حاضرین، عموماً بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، شفقت سے پیش آنا۔ گرامی قدر اخلاق عالیہ میں سے ایک یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عادات اوصاف میں سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیشہ اولاد کے ساتھ شفقت فرمائی. توجہ درکار، یعنی بے جا، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کوئی ایسی شے ثابت نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض روب ڈالنے کے لیے ایسا فرمایا ہے. کوئی ایسی بات یعنی میرے مطالعہ میں نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا کہ کوئی بات ایسی آئی ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے پر جلال فرمایا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہو کہ یہ محض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روب کی وجہ سے فرمایا ہے. اس کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، ایسا نہیں، بلکہ یہ بہت زیادہ ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شفقت کی بھی ہے اور اپنی امت سے، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی امید بھی فرمائی ہے، امید بھی فرمائی. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عادات کریمہ میں سے تھا کہ جب یہ شہزادے دونوں میں سے کوئی بھی سامنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سینے سے لگاتے، ملا لیتے. یہ محبت کا اظہار تھا. عرب قلبی لحاظ سے ذرا سخت ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. عربوں کی جو طبیعت ہے نا اس میں ذرا سختی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسے عرب جن کا تعلق دیہات کے ساتھ ہو وہاں سختی زیادہ پائی جاتی. حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. یہ دیہاتی اعرابی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں سے تھے. مسلمان ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت عالی میں حاضر تھے، موجود تھے. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے کو دونوں ذوات مقدسہ میں سے کوئی ایک شخصیت سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت مبارکہ کے مطابق گلے لگایا اور بوسہ دیا. حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ملاحظہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے تو آپ نے ازراہ تعجب عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے. یہ بزرگ تھے، عمر زیادہ تھی. اب چونکہ نبی علیہ السلام سے ملاقات اور میل ملاپ سارے معاملات اب ہوئے ہیں تو سمجھیے کہ ان کی تربیت کا مرحلہ بھی اب شروع ہوا ہے. یعنی یہاں اگر کوئی سخت لفظ آپ کو محسوس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو نبی علیہ السلام کا یہ سخت لفظ اس لیے نہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی ان کا ایمان مشکوک ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ رہے. سامنے صحابی موجود ہے، سامنے جو بیٹھا ہے یہ سرکار کا صحبت یافتہ ہے، حضور کا صحابی ہے. حضور تو جانتے ہیں نا کہ میرے صحابی کو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی ہے. بھئی آج کل کے آوارہ لوگوں کو نہیں پتا تو ایک الگ مسئلہ ہے. سرکار کو تو پتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں کیا عزت دی ہے، میری وجہ سے کیا عزت دی ہے. حضور کیسے نظر انداز فرما سکتے ہیں؟ بلکہ تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. حضور بڑے ہیں، آپ نے صحابی سے جیسے چاہیں کلام فرمائیں، لیکن آپ اور میں کب سے نبی علیہ السلام کی برابری کر سکتے ہیں بھلا کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ سرکار نے ایسا کہا ہے انہیں لہذا میں بھی کہہ رہا ہوں. بھیا یاد کرو وہ سامنے جو موجود ہے حضور کا صحابی ہے اور سرکار اپنے صحابی سے جیسے چاہیں تکلم فرمائیں. حضور ہر لحاظ سے بڑے ہیں اور آپ اور میں ہر لحاظ سے نبی علیہ السلام کے صحابی سے چھوٹے ہیں. تو ہم میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہم صحابی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہیں. بہرحال حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں، لیکن آج تک میں نے 10 میں سے جس کی بھی پرورش کی ہے جب بھی اللہ نے عطا کیا ہے یہ جوان ہو گئے ہیں، کمانے کی عمر تک کو آ گئے ہیں، یعنی ہڈیاں مضبوط ہو گئی ہیں، اعصاب اور اعضاء مضبوط ہو گئے، لیکن آج تک حضور کو دن ایسا نہیں آیا کہ میں نے ان میں سے کسی کو چوما ہو، کسی کا بوسہ لیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ اعصاب کا، اعضاء کا مضبوط ہونا یہ روایت حدیث میں لفظ نہیں ہے لیکن معنی اس کا یہی ہے. معنی اس کا یہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے تو آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننا یارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے بھی یہی توقع فرمائی ہے کہ وہ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں گی شفقت کے ساتھ. اس لیے یہ بظاہر سخت جملہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. تیسری بات ملاحظہ فرمائیے سامعین گرامی قدر،
بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر اولاد پر کچھ سختی کرنا یہ بھی شریعت کا محبوب ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ مثلا یعنی تربیت کے حوالے سے ہی اگر باپ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے روب اور دبدبے کا ڈنڈا اور جو ایک ہیبت ہے وہ اپنی اولاد سے ہٹا لے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ گزارش سمجھ آئے، اخلاق اور پیار محبت سے پیش آنا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تربیت سکھانے کے لیے بھی باپ اپنی اولاد کو کچھ نہ کہے، یہ معنی نہیں، بلکہ تربیت سکھانے کے لیے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، شرع اجازت دیتی ہے کہ اولاد پر اگر کچھ سختی کا اظہار بھی کرنا پڑے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر کا حکم دیا ہے، صیغہ امر سے حکم فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 برس کی عمر کو پہنچیں، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولادیں 7 برس کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھیں۔ آپ پڑھنے ہونے تو ساڑا جڑا سب تو چھوٹے والا نا، وہ آ کے تو ایسے ہی سجدے میں جھک جاتا ہے، تو ویسے ہی پیار سے اس کو کہتے رہتے ہیں، چل بے بچے نماز پڑھ کے دکھاؤ بیٹے، کیسے پڑھتے ہیں نماز، چل بچے، وہ ابھی چلنا ہی شروع ہوا ہے، چل بیٹے نماز پڑھ کے دکھا، کیسے پڑھتے ہیں نماز۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ آج دیکھیں، میں یہاں جتنی میری عمر ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں، بمشکل میری زندگی میں سن شعور سے لے کے آج تک بمشکل بعذر کسی عذر کی وجہ سے کوئی 5 جمعے چھوٹے ہوں گے، بمشکل پوری عمر میں سن شعور میں آج تک جمعہ نہیں چھوٹا، کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے، یعنی یہاں نہیں ہے، سفر میں ہے، کوئی مسجد پاس نہیں ہے جمعہ والی، کوئی اس وجہ سے تو زور پڑھ لی، مگر نہ اس کے علاوہ نہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ سن شعور میں جیسے ہی آئے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ دربار شریف پر نماز جمعہ چونکہ 1:45 بجے ہوتی ہے اور خطیب صاحب 1 بجے ممبر پر بیٹھتے تھے، تو ہمارے والد گرامی 1:45 بجے یعنی 15 منٹ پہلے مسجد کا ایک مخصوص حصہ تھا، سائڈ پر لے جا کر ہم دونوں بھائیوں کو بڑے ہم جو ہے وہ وہاں پر بٹھا دیا کرتے تھے، اور پھر انہوں دا روب دبدبا بھی، ہاتھ ایسی بچے نا چھوٹی عمر کے تھے، تو پھر ان کا روب دبدبا ہے، ابا جی دیکھ رہے نے، یہ نہیں کہ خالی مسجد میں لے جا کے چھوڑا نہیں، بلکہ ساتھ نگرانی بھی کی ہے۔ اور ہمیں آج تک یاد ہے، استاد مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں دربار شریف خطیب تھے۔ اچھا، اس دورانیے میں اگر مثال کے دور پہ کبھی ایسا ہوا کہ والد گرامی کو محسوس ہوا ہو کہ گلاں کر رہے ہیں، آپس سے خسر پسر کر رہے ہیں، انہوں نے کہنا کچھ نہیں، میرا بس ایک نظر ایسے ہی دیکھنا، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ شاہ جی نے دیکھ لیا تو ہن مسئلہ خراب ہو جانا ہے۔ یہ نماز کے مسئلہ میں ہے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہی معنی ہے کہ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، یہ جملہ فرمایا، اور اس کے بعد اگلا جملہ عادت بنانے کے لیے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، فرمایا اس وقت جس وقت یہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی اگر نماز میں سستی کریں تو اب انہیں ضرب لگاؤ، اور بعض روایات میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں جیسے یہ آپ نے فین نہیں لٹکا رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں، یعنی یہ سربراہ کو حکم ہے کہ تمہارا کوڑا جو ہے، تمہارا کوڑا ہر وقت تمہارے گھر میں سامنے کی دیوار پر رہنا چاہیے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تربیت کے لیے ہے، بھائی اولاد گھر میں داخل ہو تو پتہ چل جائے بھائی اگر ڈنڈا یہاں موجود ہے تو ابا جی بھی جنہ دا اختیار ہے وہ بھی ایتھے ہی نے۔ گزارش سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز ہیں۔ آخری 2 باتیں ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے، بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنی اولاد کو نیکوں کی سنگت پہ بٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ چوتھی چیز ہے۔ میں نے کہا تھا جو سب سے عام ہوگی وہ آخر میں جا کے عرض کروں گا، یہ اب اس میں سے ہے، اپنی اولاد کو نیکوں کی سنگت میں لے جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ آپ یہ توجہ کریں، یہ تمنا کریں کہ بھائی باہر جائے گا تو اچھوں میں بیٹھے گا، یا نیرا یہ کہہ دیں بھائی بری صحبت سے بچنا، نہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لے جانا پڑے گا، اور اولاد کو چھوٹی عمر میں لے جا کر بتانا پڑے گا یہ شیخ صاحب ہیں، یہ استاد ہیں، یہ پیر ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ استاد صاحب ہیں، یہ ابا جی ہیں، یہ دادا جی ہیں، لے جا کر بتانا پڑے گا بھئی ان کا کیا مقام ہے، اور ان کی صحبت میں لے جا کر خود بٹھانا پڑے گا۔
یہ ایسے اگر آپ تمنا کریں کہ اولاد پیدا ہو گئی ہے، نیکوں کی سنگت میں خود بیٹھ جائے گی، یا مثال کے طور پہ آپ نیرا پیر صاحب کو جا کر کہہ دیں کہ پیر جی دعا کرو بچہ جو ہے وہ نیکوں کی سنگت میں بیٹھ جائے، تو آپ نے حق ادا کوئی نہیں کیا میرے بھائی، آپ نے حق ادا نہیں کیا، بلکہ لے جانا ذمہ داری ہے۔ ایک دو مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 10 برس تھے، تو آپ ہیں آزاد، غلام نہیں تھے، آزاد تھے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انگلی سے لگایا اور لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لائیں، اور جملہ سمجھنا، آزاد بیٹا ہے، ماں باپ آزاد ہیں، لیکن 10 سالہ بیٹے کو انگلی کے ساتھ لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آج کے بعد انس آپ کا غلام ہے، ہمیشہ آپ نے اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لینا ہے۔ یہ سیدہ ام سلیم نے کیا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بزرگی کی عمر کو تھے، تو بال حضرت جی سیڈاں تو اطراف تو نا سفید ہو گئے، یہ درمیان کا حصہ جو تھا نا یہ سیاہ تھا۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ تو خادم نے پوچھ لیا، اس نے کہا جی عجیب گل ہے، اے تواڈے اطراف دے جڑے بال نے اے سفید ہو گئے ان سارے، اور یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہ سیاہ ہے، یہ کیسے ہے؟ کہتے کو کلر لاندے ہو؟ ویسے عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بھئی یہ کیسے ہے، یہ سیاہ کیسے رہا؟ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ، جملہ سمجھ نہیں آ رہا، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ ہے بھلی عمر کا مسئلہ، چھوٹی عمر کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ آپ دیکھیں پوچھا بڑھاپے میں گیا ہے تو آپ نے اس وقت اظہار کیا اس بات کا، فرمایا میں چھوٹی عمر میں تھا، بیمار ہو گیا، تو میری خالہ محترمہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لے گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جا کر گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ بیمار رہتا ہے، حضور اس کو دعا دیں کہ اللہ اس کو صحت عطا فرما دے۔ مسئلہ سمجھیے گا، مسئلہ آپ سے پوچھا گیا بڑھاپے میں کہ تواڈے وال سفید ہو گئے نے ایسے آکیویں، تو آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے سمجھیے گا، میں چھوٹا تھا تو میری خالہ محترمہ میں بیمار ہو گیا تو مجھے لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرمائیں اللہ اس کو صحت دے۔ حضرت سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار نے دعا بھی فرمائی، اور حال میرا یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جیسے بچوں کو عادت ہوتی ہے نا، آپ لے جا کر کسی جگہ چھوڑے تو وہ پھرتے ہیں گھومتے ہیں، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار جس مقام پر موجود تھے آپ کسی اونچے پہ، یعنی تخت پوش جیسے ہوتا ہے نا ایسے کسی جگہ پر، فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کی اس چارپائی اور جہاں سرکار موجود ہیں وہاں میں چکر کاٹنے لگا، اور اس عمر میں بھی میں نے نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت ملاحظہ کی ہوئی۔ چھوٹی عمر کا مسئلہ ہے بھائی، مسئلہ چھوٹی عمر کا ہے، لیکن مہر نبوت یاد رہ گئی ہے کہ میں نے ملاحظہ کی ہے، میں نے مہر نبوت ملاحظہ کی ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سامنے بلایا، وضو فرمایا ہوا تھا، وضو کا بقیہ حضور فرماتے ہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں سرکار نے مجھے عطا فرمایا، اور ازراہ شفقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دعائے برکت دینے کے لیے ہاتھ رکھا۔ یہ اللہ کا کرنا ہے کہ جہاں دست مبارک نہیں لگا تھا وہاں سفیدی آ گئی ہے، جہاں لگا ہے اللہ نے آج تک سیاہی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور زمانے کے آثار رکھے ہوئے ہیں۔ صالحین کی خدمت میں لے جانا، نیکوں کی خدمت میں لے جانا، یہ خالی یہ نہیں کہ نیکوں کی خدمت میں جا کر آپ دعا کروائیں کہ ہماری اولاد نیکوں کی سنگت میں بیٹھے، نہ، بلکہ جب ان کی عمر سمجھنے کی ہے تو اس وقت حق یہ بنتا ہے کہ اپنی اولادوں کو نیکیوں کی عمر میں لے جاؤ، نیکیوں کی صحبت میں لے جاؤ۔ آپ کل کلاں جا کے کسی استاد سے یا پیر صاحب سے، کسی بڑے بھائی سے یا اور کسی دائیں بائیں والے سے یہ شکوہ کریں کہ یار یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے یہ جیب میں ڈال لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قصوروار کو دائیں بائیں والا نہیں، قصوروار آپ ہیں، جب بتانا تھا اس کو بتایا کیوں نہیں؟ بھائی تیرا مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ شے تیرے لیے لینا حلال ہے اور یہ تیرے لیے حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ طریقہ خود اختیار فرمایا،
اور ایسی ذوات مقدسہ کے لیے اختیار فرمایا کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے طہارت کا اعلان قرآن عزیز میں کیا ہوا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں کس شے کا استعمال روا ہے، کس شے کا استعمال روا نہیں، یہ بچپن میں تربیت تم نے خود کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد جب پیدا ہو جائے اللہ اولاد دے دے اور تربیت کے لیے اگر مثال کے طور پہ گلی محلے کے حوالے کر دے تو پھر ایسی صورت میں پھر اولاد سورا نہیں کرتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ گلی محلے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم تو اس زمانے میں کہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آج ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ روپیہ پیسہ دے کر اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں کہ وہاں تعلیم اور تربیت مل جائے، حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب اداروں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی نہ تعلیم رہ گئی ہے نہ تربیت رہ گئی ہے، بلکہ تعلیم اور تربیت وہی ہے جو آپ نے اپنے گھر سے کر کے اپنی اولاد کو باہر حوالے کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے گا کہ ہماری اولاد کی تربیت باہر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں رہے گا۔ آپ دلیل سنیے گا ذرا، یعنی اولاد کو یہ بتانا کہ کیا شے روا ہے اور کیا شے تمہارے لیے روا نہیں، آپ دیکھیے گا ذرا۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد شریف میں آئے تو وہاں زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی تھی، زکوٰۃ کی کھجوریں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے آ کر ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی۔ اب اولاد رسول پر، بنو ہاشم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذریت مطہرہ پر، چونکہ مال زکوٰۃ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، اس لیے کہ یہ مال کا میل کچیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں فرماتے کہ میل کچیل ان کے حلق سے نیچے اترے۔ تو جس وقت وہ کھجور جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زبان پر رکھی، ابھی زبان پر رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا سرکار بڑی جلدی سے تشریف لائے، اور جلدی سے تشریف لا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک پکڑا اور فرمایا کخ کخ، باہر نکال، باہر نکال، باہر نکال۔ اب یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بچپن کی عمر ہے اور ایک کھجور منہ میں رکھی ہے، تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ باہر نکال، باہر نکال، یہ عبث تھا، فضول تھا؟ مسئلہ سمجھنا، یہ بچپن کی عمر میں جب فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کھجور حسن تیرا نسب ایسا پاکیزہ ہے، تیرے نسب کا تقاضا ہے کہ یہ شے تیری زبان پر لگ نہیں سکتی، جب یہاں تربیت کر دی ہے تو نتیجہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نکلا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ بیعت کرو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں حسن کا بھائی ہوں، ہماری زبان پر سرکار نے زکوٰۃ کی کھجور نہیں آنے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے؟ یہ تربیت کے تقاضے ہیں، یہ تربیت کے تقاضے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا کخ کخ، یہ سیاح کی روایت، باہر نکال، یہ اس لیے فرمایا کہ اولاد رسول پر مال زکوٰۃ حرام ہے، جائز نہیں، اور سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ کہہ کر نظر انداز نہیں فرمایا کہ بچہ ہے اس کو پتہ نہیں، نہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے انہیں بتایا ہے کہ یہ شے آپ کے لیے روا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، اپنی اولاد کو اچھے برے کی تمیز دینا یہ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری، یہ سب سے پہلے آپ کا ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں بھیج دیں اپنی اولاد کو، لیکن اگر آپ نے اسے تربیت کیے بغیر آپ نے بھیج دیا ہے تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ آپ توقع نہ کیجئے گا کہ ادارہ آپ کے بچے کی تربیت کرے گا۔ تربیت کا جو آغاز ہے وہ یہیں آپ کے گھر سے ہوگا اور آپ سے ہوگا۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اولاد کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے، آسائش والی بنانے کے لیے خود باہر محنت کرتے رہیں اور وہ گلیوں بازاروں میں اپنا آپ لٹاتے رہ جائیں۔ یہ طریقہ کار بھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ کا نہیں ہے۔ یہ کچھ اصول میں نے آپ کے سامنے ابھی تربیت اولاد کے حوالے سے رکھے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنی اولادوں کی اچھی اور بھلی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔